السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ آج کی نکاح سیریز میں ہے تحفہ نکاح پارٹ 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نکاح پارٹ 6۔ شوہر کو بیوی کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ شوہر پر بیوی کے بڑے احسانات ہیں۔ وہ 9 مہینے اس کے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پھر تکلیف کے ساتھ اس کے بچے کو جنم دیتی ہے، اور پھر پیدا ہونے کے بعد اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور تربیت کرتی ہے، گھر کے کاموں کا انجام دیتی ہے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے کام کرتی ہے، لہذا شوہر کو اس کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کا کام کر لیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں تشریف فرما ہوتے تو کیا کام کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سے لیتے اور اپنا جوتا درست کر لیتے تھے، اور دوسرے وہ تمام کام کرتے تھے جو کام دوسرے لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 24903۔ شوہر کو خوش رکھنے کا بڑا بدلہ جنت ہے۔ جس حدیث میں کسی خاص عمل پر جنت کی خوشخبری دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ کو محبوب ہے، اس کا صلہ جنت ہے اور اس کا کرنے والا جنتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے 1161۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما بردار رہے تو پھر اسے حق ہے کہ وہ جنت کے کس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ہلایت الاولیاء ابو النعیم 1104۔ اس حدیث میں خاص طور سے یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ اس میں بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کو نماز، روزہ اور زنا سے حفاظت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں جس طرح ان ارکان و فرائض کو ادا کرنے اہم ہیں، ایسے ہی شوہر کی فرما برداری کرنا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی اہم ہے۔ بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت کرنا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے ماں باپ اور بچوں کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ڈالی ہے، ان میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے، جس میں ذرا سی غفلت بچے کے مستقبل کے لیے بڑے خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں والدین نے اگر بچے کی دینی تعلیم و تربیت میں غفلت کی اور اس کے نتیجے میں بچہ بد دین اور بد اخلاق ہو گیا تو والدین اس کے ذمہ دار ہے اور اس کا گناہ انہی کو ہوگا، اور آخرت میں اس بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں خاص فکر اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو زبان کھولنے کے بعد سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ شعیب الایمان کی حدیث ہے 8649۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے بچوں کو توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی تعلیم دینا ضروری ہے، پھر آہستہ آہستہ اسلام کی دوسری بنیادی باتیں سکھائی جائیں۔ اگر شروع ہی سے اس طرح تربیت ہوگی تو بڑا ہونے کے بعد ان کی تربیت اور آسان ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اولاد پر باپ کا کیا حقوق ہے، مگر خود باپ اور اولاد کے کیا حقوق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے اور ان کی اچھی تربیت کرے۔ شعیب الایمان کی حدیث ہے 8658۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دے۔ اس کی شادی نہیں کرائی اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ شعیب الایمان کی حدیث ہے 8666۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ترمذی حدیث نمبر 1952۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا اکرام کرو، یعنی ان کو امانت سمجھ کر ان کی قدر کرو اور ان کو بوجھ نہ سمجھو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3671۔ ساس و سسر کا ادب و احترام کرو۔ ساس اور سسر کا ادب ہر حال میں اپنے والدین کی طرح کرو۔ ہر وقت ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، چاہے تم کو تکلیف ہو یا راحت۔ ان کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہ چلو۔ زبان سے کوئی ایسا الفاظ مت نکالو جس سے ان کو تکلیف ہو۔ جب ان سے کوئی بات کرو تو ایسے الفاظ استعمال کرو جو بزرگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ساس تم کو اگر کسی معاملے میں تنبیہ کرے تو خاموشی سے سن لو، پلٹ کر جواب نہ دو۔ اگر کوئی کام کرنے کے لیے دوسرے سے کہے تو تم آگے بڑھ کر اسے انجام دے دو۔ سسر کو جب خطاب کرنا ہو تو اس طرح مخاطب کرو جیسے اپنے بزرگوں کو خطاب کرتی ہو۔ جہاں تک ہو سکے ان کے آرام و راحت کی کوشش کرتی رہو۔ کسی ضرورت سے باہر جانا ہو تو اپنے شوہر یا سسر یا ساس سے اجازت لے کر جاؤ۔ اجازت دے تو جاؤ ورنہ مت جاؤ۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے سسر اور ساس کا ادب و احترام کرے، ان کا خیال رکھے اور ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے۔ گھر کے کام خود کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک بیویاں اور پاکیزہ بیٹیاں اور صحابیات گھریلو کاموں کو مکمل طور پر انجام دیتی تھی اور اپنے شوہروں کے گھروں کی رانی بن کر عزت کی زندگی گزارتی تھی۔ ان کی زندگی تمام عورتوں کے لیے نمونہ ہے، اس لیے ہر عورت کو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی راہ پر چلنے والی خاندان کی بڑی بوڑھی عورتوں سے گھر چلانے کا فن سیکھنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ہمیشہ گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی اور کبھی گھر کی چار دیواری کو انہوں نے اپنے لیے تنگ نہ سمجھا، نہ گھریلو کاموں میں کبھی ذلت محسوس کی۔ مبارک ہاتھوں سے چکی پیستی، مشک سے پانی بھر کر لاتی، گھر میں جھاڑو دیتی اور کھانا تیار کرتی، لہٰذا عورتیں اپنے گھر کا کام انجام دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کے ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بتایا گیا ہے اس پہ خود بھی عمل کریں اور ثواب جاریہ کی نیت سے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ حق معاشرے میں پھیلے اور ہم سب اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سیریز کے اگلے پارٹ کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔